سورۃ الاعراف تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قوله تبارك وتعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر۔ هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة، وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یامرہم بالمعروف، بھلائی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے۔ یہ صفت جو ہے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فی الکتب المتقدمہ، سابقہ کتابوں کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صفت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور واقعی یہی حالت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں۔ لا یامر الا بخیر، نہیں حکم فرماتے تھے مگر بھلائی کا، اور نہیں منع کرتے تھے مگر شر سے۔ آپ کی بالکل یہی زندگی تھی کہ ہمیشہ بھلائی کا حکم فرماتے رہے اور برائی سے روکتے رہے۔ کما قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا سمعت اللہ یقول یا ایھا الذین آمنوا فرعها سمعک فإنہ خیر تؤمر بہ وشر تنہی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن میں یہ آیت پڑھو کہ یا ایھا الذین آمنوا، پوری توجہ کیا کرو، کیوں اب اس کے بعد کوئی حکم نہیں آئے گا مگر خیر کا، اور نہیں روکا جائے گا مگر شر سے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ سابقہ جتنی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں اور جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں علیہم الصلوات والتسلیم، تو ہر حکم کا خطاب جو ہے وہ پیغمبر کو ہوتا تھا۔ اللہ نبی کو حکم دیتے تھے، اللہ پیغمبر کو حکم دیتے تھے کہ یا خذ الکتاب بقوہ، تو اسی طرح لیکن ان کی امتوں کو خطاب نہیں ہوتا تھا، یعنی خطاب ہوتا تھا انبیاء کو، انبیاء پھر اپنی امت کو خطاب فرماتے۔ تو یہ جو شرف ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے حضور کی امت کا اتنا شان بلند کیا ہے کہ جہاں رسولوں کو خطاب کیا وہاں حضور کی امت کو بھی خطاب کیا، جیسے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا، حضور کی امت کو بھی خطاب ہے۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست امت کو مخاطب فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب قرآن پڑھو اور وہاں آیت آئے یا ایھا الذین آمنوا، پوری توجہ کیا کرو، کیونکہ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہ خیر تؤمر بہ، خیر کا حکم ہوگا یا شر سے روکا جائے گا۔ ومن اہم ذلک واعظمہ ما بعثہ اللہ بہ من الامر بعبادتہ وحدہ لا شریک لہ والنہی عن عبادۃ من سواہ،
اور سب سے اہم بات یہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں وحدہ لا شریک لہ، اور اللہ نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کریں۔ کما ارسل بہ جمیع الرسل قبلہ کما قال تعالی، اور جتنے پیغمبر اللہ نے آپ سے پہلے بھیجے ان کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں نبی بھیجا، اور ان کو کیا حکم دیا کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو، شیطان سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اسی طرح فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اللہ کے بعد والدین کا بڑا حق ہے نا، جیسے اللہ حقیقی خالق ہے، والدین بھی جو تخلیق انسان کا سبب ہے، فرمایا ان سے بھلائی کر سکتے ہو، والدین کی عبادت نہیں کر سکتے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ اور عبادت کا معنی کیا ہے کہ جمیع انواع عبادات، کیونکہ کبھی عبادت قولی ہوتی ہے، کبھی عبادت فعلی ہوتی ہے، اور کبھی عبادت جو ہے وہ قلبی ہوتی ہے، تمام قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، نظر ہے، نیاز ہے، اسی طرح جو بھی عبادات کی قسمیں ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میں کسی غیر کو شریک نہ کریں، یہی اللہ نے سب پیغمبروں کو حکم دیا۔ وقال الامام احمد حدثنا ابو عامر هو الاقدی عبد الملک بن عمرو قال حدثنا سلیمان بن بلال ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن عبد الملک ملک بن سعید عن نبی حمید و ابی اسید رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم الحدیث انی تعرفه قلوبکم وتلین له وشعارکم وابشارکم وترون انه منکم قریب فانا اولاکم منه۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب تم میری حدیث سنو، میرا فرمان سنو، جو تمہارے دل کو لگ جائے اور تمہارے دل نرم ہو جائیں اور اللہ کے خوف سے تمہارے بدن پہ بال کھڑے ہو جائیں، تو سمجھ لو کہ یہ سب کچھ جو ہے اللہ کا حکم ہے، اور بلسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہ منکم قریب، اللہ تعالیٰ کی ذات قریب ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ کے بعد میری اطاعت جو ہے انا اولاکم بہ، فاذا سمعتم الحدیث انی تنکرہ قلوبکم وتنفر منہ اشعارکم وابشارکم وترون انہ منکم بعید فانا ابعد منکم۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی چیز سنتے ہیں آپ کہ تمہارا دل بھی نہیں مانتا، تمہارا بدن بھی اس سے نفرت کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ میں بھی ان چیزوں سے بری ہوں، جو چیزیں تمہیں نہیں پسند آ رہی مجھے کیسے پسند ہو سکتی ہیں۔ رواہ الامام احمد رضی اللہ عنہ باسناد جید ولم یخرجوا احد من اصحاب الکتب الستۃ، فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی صحیح جید سند سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے، لیکن سیاہ ستہ میں کسی نے اس حدیث مبارک کو نقل، اور یہ یاد رکھو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر حدیث سیاہ ستہ میں ہو، یا جیسے آج کل ایک بڑی عجیب سی ایک رو چلائی ہے نوجوانوں نے کہ جی بخاری شریف میں ہے، بھئی ہر حدیث بخاری میں تو نہیں ہوگی، یہ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ بخاری شریف میں ہے؟ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ تمام احادیث مبارک جو ہے وہ بخاری شریف میں، اور جو بخاری میں نہ ہو نعوذ باللہ وہ حدیث ہی نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ امام بخاری نے بھی صحیح حدیثیں جمع کرنے کی محنت کی ہے، لیکن ان سے زیادہ سخت شرائط جو ہے وہ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ امام بخاری نے تو بہت بعد میں کتاب لکھی، حالانکہ سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ تو حدیث کی موطا امام مالک ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ضروری نہیں، اچھا اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حدیث سیاہ ستہ میں نہیں ہوتی، کبھی سیاہ ستہ میں وہ حدیث نہیں ہوتی لیکن مصنفات میں ہوتی ہے، مسندات میں ہوتی ہے۔
تعلیقات میں ہوتی ہے، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، اسی طرح مسند امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے، اسی طرح مسند دارمی ہے، اسی طرح سنن البیہقی ہے، تو اور بھی دنیا کی بڑی کتابیں ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کی سند جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بخاری شریف میں ہو، اسی لیے بعض اوقات محدثین لکھتے ہیں کہ علی شرط صحیحین، یعنی اس حدیث کی سند جو ہے صحیحین یعنی بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، یا کبھی یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے کہ متفق علیہ، اس پہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق علیہ ہیں۔ اس لیے یہ بھی ایک نعوذ باللہ یعنی بڑا وہم ہے کہ جی بخاری شریف میں اللہ کے بندے ہر حدیث بخاری میں نہیں ہوتی ہے، ہر حدیث مسلم میں نہیں ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں حدیثوں کو یاد کیا ہے، اور اس کے بعد کتاب میں تو صرف 6000 حدیث مبارک ہے۔ اچھا، اور 6000 کو بھی اگر تکرار ہم نکال دیں تو 2-3 ہزار بھی نہیں بچتی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ بھی ایک بڑا وہمہ ہے جو لوگوں نے دماغوں میں ڈالا ہوا ہے، اللہ ہدایت دے۔ حدیث ہے سند سے، اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث جو ہے اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کا متن جو ہے دوسری حدیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے بات۔ اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک ہے کہ وہ کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ بھائی اگر حدیث حسن ہے تو پھر صحیح کیا مطلب، اور اگر حدیث صحیح ہے تو پھر غریب کیا مطلب؟ وہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس کی کئی سندیں ہیں، ایک سند سے تو یہ درجہ حسن پہ پہنچی ہے، اور ایک سند ایسی ہے جس نے اس کو درجہ صحیح پہ پہنچا دیا ہے، اور ایک سند ایسی ہے جس میں غرابت پائی جاتی ہے۔ تو ایک حدیث کے کئی اسناد اور کئی طرق ہوتے ہیں، تو اس لیے محدثین ان کا اشارہ فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ ان باتوں کو دماغ، اب یہ بات نہیں دیکھیں جی کہ ہم حضرت ابو بکر کی مانیں گے یعنی حضرت عمر کی نہیں مانیں گے، یہ کیا مسئلہ ہے دنیا میں؟ کوئی عقل کی بات ہے بتا؟ اچھا، حضرت ابو بکر تو سب سے قلیل الروایت ہیں، سب سے کم روایتیں حضرت ابو بکر کی، وہ روایت کرتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے مجھے ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ روایت بالمعنی کے قائل نہیں تھے، روایت باللفظ کے قائل تھے، اور لفظ جو حضور نے فرمایا اس کا یاد رہنا بڑا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے فرماتے میں کسی لفظ میں غلطی کر جاؤں، ایک ہے کہ مفہوم وہی ہے، معنی وہی ہے جو حضور نے فرمایا، ایک ہے کہ نہیں لفظ بھی وہی ہے جو حضور نے فرمایا، تو اس کو کہتے ہیں روایت باللفظ۔ اور ایک یہ ہے کہ لفظ تو ہو سکتا ہے وہ نہ ہوں لیکن معنی وہی ہے، مفہوم۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس ڈر کی وجہ سے روایت ہی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں کوئی لفظ ایسا کہہ دوں اور حضور کی طرف نسبت کر دوں اور حضور نے نہ کہا ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تو موتی ہیں جہاں سے ملے بس چنتے جائیں۔ ایک بات کبھی حضرت عمر سے ملتی ہے، حضرت ابو بکر سے نہیں ملتی، ایک بات کبھی حضرت ابو بکر سے ملتی ہے، حضرت عمر کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اس سے بڑا کوئی واقعہ ہے کہ جس دن میرے آقا، میرے محبوب دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، حضرت عمر جیسا آدمی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو تورات میں بھی لکھا تھا کہ قرن شدید، ایک میں ہے کہ قرن حدید، یہ تو لوہے کا سینگ ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اور محدث تھے، ملحم تھے، یعنی وہ بندہ ہے کہ جس کی رائے کو اللہ نے قبول کر کے قرآن نازل فرمایا، اس کو کہتے ہیں موافقات عمر۔ تو اتنا بڑا بندے کو جب خبر ملی کہ حضور وفات پا گئے، حضرت عمر غصے میں آ گئے اور تلوار نکال کے مسجد نبوی میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب اتنا بڑا آدمی، اور اعلان کیا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور پہ موت آ گئی ہے، حضور فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔
وجہ کیا تھی کہ حضرت عمر کے دماغ میں ایک بات تھی بھی جب حضور کی نبوت قیامت تک ہے پھر حضور کی وجود اور حیات بھی قیامت تک، چونکہ آپ کے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت عمر تو تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے سرکار دو عالم کے حجرہ مبارک میں حضرت ابو بکر داخل ہوئے تو سرکار دو جہاں پہ کفن ڈال دیا گیا۔ انہوں نے حضور کی چہرے سے کپڑا ہٹایا اور حضور کی پیشانی پہ بوسہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یہ تو مقام ابو بکر ہے نا جو سرکار دو جہاں کی پیشانی پہ آپ کی وفات کے بعد بھی بوسہ دے۔ پھر مسجد نبوی میں آئے اور خطبہ دیا، منبر پہ کھڑے ہوئے اور سب کو جمع کیا اور فرمایا لوگوں سنو، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اگر تم حضور محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتے تھے حضور پہ موت آ گئی، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اسی کی ذات ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، جو ہمیشہ زندہ ہے، قائم ہے، حی ہے، قیوم ہے۔ یہ صرف شان جو ہے صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ورنہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے قابل ہلاک ہے مگر اللہ کی ذات ہے جس پہ کوئی ہلاک نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ کے پیغمبر پہ موت ہے، آپ سے پہلے بھی تو پیغمبروں پہ موت آئی ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں نص فرما دیا کہ انک میت و انہم میتون، آپ پر بھی موت آنی ہے اور سب پہ موت آنی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ نے جب یہ خطبہ پڑھا تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں مسجد کے اندر بیٹھا تھا، شرح اللہ صدری، اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اور میں نے کہا رحم اللہ ابی بکر، ابو بکر اللہ تجھ پہ رحمت کرے، تم نے دین محمد مصطفیٰ کو بچا دیا ہے۔ یاد رکھیں تو اب اتنا بڑا مسئلہ اب حضرت عمر کو سمجھ نہیں آیا، اور دوسرا مسئلہ جو ہے نا حیات کا، یاد رکھو موت برحق ہے، لیکن موت کے بعد انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی حیات عطا فرماتے ہیں۔ موت تو آنی ہے، موت کا کون منکر ہے، لیکن موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے روح مبارک کو باقاعدہ جسد مبارک کے ساتھ معلق رکھا ہے، اور آپ کا جسد مبارک جو ہے وہ محفوظ ہے کہ زمین یا مٹی اللہ کے پیغمبر کے جسد کو چھیڑ ہی نہیں سکتی۔ ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض۔ اب اتنا بڑا مسئلہ حضرت عمر کو سمجھ نہیں آیا۔ یہ ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ جی فلاں بخاری شریف میں ہے، یہ باتیں کرنا جو ہے کم عقلی کی ذریعے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، ایک قبیلے نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بھائی کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا قرآن میں موجود ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم بہا وصلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم، کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ آپ ان سے زکوٰۃ لیں، ان کے مالوں کو پاک کریں، ان کے دلوں کی صفائی کریں اور ان پہ رحمت بھیجیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ تو جب اللہ کے نبی نہیں ہیں، یہ حکم تو نبی کو تھا، جب نبی نہیں ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟
اب ہمارے لیے تو نبی دعا کرنے والے ہیں نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت فلاں قبیلے نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور انکار اس تعویل کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا اور سارے صحابہ جب جمع ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، جس نے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا انا اقاتلہم، میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا، وہ کافر ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اتنا نرم دل آدمی، رقیق القلب آدمی کیسی بات کہہ رہے ہیں۔ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ جہاد تو کافروں کے خلاف ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف جہاد تھوڑا ہوتا ہے۔ یہ جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں یہ تو فساد ہے، جہاد تھوڑا ہے۔ جہاد کافروں کے خلاف کیا جاتا ہے، یہ تو فساد فی الارض ہے۔ حضرت عمر آئے اور آپ نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ تو قاتل اہل القبلہ الذین یقولون لا الہ الا اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ عصم منی دماءہم واموالہم، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کا خون بھی اس کا مال بھی محفوظ۔ وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر اتنے غصے میں آئے نا جی کہ ایسے اپنا گھونسا بنا کے حضرت عمر کے سینے میں مارا زور سے اور کہا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، عمر تم جاہلیت میں تو بڑے جبار بنتے تھے، تلوار لے کے حضور کے خلاف نکلتے تھے، اسلام لانے کے بعد اتنے کمزور ہو گئے ہو۔ واللہ لو منعونی اکالا لقاتلتموہ، مجھے خدا کی قسم ہے اگر انہوں نے ایک رسی بھی نہ دی نا تو میں جہاد کروں گا، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ہٹ گیا، میں مسجد کی دیوار کے سائے میں آ کے بیٹھ گیا، اور شرح اللہ صدری، پھر اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، اور میں کھڑا ہوا، میں نے کہا رحم اللہ ابا بکر، اللہ کی تجھ پہ رحمت ہو، اٹھو جہاد کے لیے، میں تیرا سپاہی بن کے لڑوں گا۔ حضرت کہتے ہیں مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگر آج زکوٰۃ والوں سے مسئلے میں نرمی کرتے ہیں، کل کوئی نماز کا انکار کر دے گا، پرسوں کوئی حج کا انکار کر دے گا، ترسوں کوئی قربانی کا انکار کرے، تو پورا دین محمد مصطفیٰ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنا حضرت عمر ہمیشہ کہتے تھے کہ یار ابو بکر سے کہو میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، صرف 2 راتیں مجھے دے دے، میری ساری نیکیاں لے لے۔ اور 2 راتیں کون سی؟ فرمایا ایک غار والی رات اور ایک تلوار والی رات۔ ایک تو جب ابو بکر نے غار میں حضور کے ساتھ رات گزاری ہے نا، اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے دنیا میں، اور ایک اللہ کے دین کے لیے جب تلوار اٹھائی نا کہ اب جو بھی انکار کرے گا میں لڑوں گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ فلاں کتاب میں ہے اور فلاں کتاب میں نہیں ہے، کچھ عقل کیا کرو، کچھ سمجھا کرو دین کو، اور پھر علماء نے فیصلے کیے ہیں، ایک اعتقادات ہوتے ہیں، ایک معاملات ہوتے ہیں، ایک فضائل ہوتے ہیں، یعنی ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، وہ تو ما سوائے قرآن کے حدیث متواتر مشہور کے نہیں ثابت ہوگا۔ عقیدہ ایسے ثابت نہیں ہوتا کہ فلاں بزرگ نے کہا ہے، بزرگوں کے کہنے سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے۔ ایک ہے احکام، یعنی حلال حرام، زکوٰۃ، نماز، روزہ، نصاب، یہ جو ہے اس کے لیے بھی حدیث صحیح کی ضرورت ہوتی ہے، یا قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو۔ ایک ہے فضائل اعمال، کعبۃ اللہ کی فضیلت، طواف کی فضیلت، اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کی فضیلت، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت، درود شریف، تو اس میں ضعیف حدیث بھی حجت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہتے نا کہ بھائی نہیں جی یہ تو حدیث ضعیف ہے، یہ تو حدیث ضعیف ہے،
تو پہلے یہ ساری ضعیف حدیثیں آپ سنن سے نکال دیں، پھر دیکھیں کہ بچتا بھی ہے پلے میں کچھ کے نہیں بچتا۔ سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، مصنفات ہیں، مستندات ہیں، معلقات ہیں، ان میں سے ضعیف حدیثیں نکال دو، باقی دیکھو کیا بچتا ہے۔ اللہ کے بندے یہ اچھا پھر ضعیف کیوں ہے؟ روایت میں ہے یا درایت میں ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ ہو عالم سے رجوع، علماء کے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے، مربی کے بغیر مربع نہیں بنتا، علماء کے بغیر کبھی بھی مسئلے سمجھ نہیں آئے گے۔ جب اپنے عقل سے اپنے مطالعے سے سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ بڑے بڑے لوگ پھسل گئے ہیں، تیری میری کیا حیثیت ہے؟ بڑے بڑے لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، انا للہ و بہرحال جو فوت ہو گئے اللہ معاف فرمائے، ان کے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ وقال الامام احمد حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا اعمش عن عمرو بن مرۃ عن ابي البختري عن علي رضي الله تعالى عنه قال اذا سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو اهدى والذي هو اغنى والذی هو انقا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہیں کوئی حدیث حضور کا فرمان پہنچے تو یاد رکھا کرو کہ وہ سب سے زیادہ ہدایت والے تھے، وہ سب سے زیادہ پرہیزگار تھے، وہ سب سے زیادہ اللہ کے فرمان پہ چلنے والے تھے، ان کا ہر حکم جو ہے وہ سونا ہوگا۔ ثم رواه عن نبی سعید عن عمرو بن مرۃ بن ابي البختري النبی عبد الرحمن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اذا حدثتم عن رسول اللہ حدیثا فظنوا به الذي هو اهدى واهنى واتقى۔ جب حضور سے بات ہے تو حضور پاک سب سے بڑے تقوی والے، پرہیزگاری والے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ أَن يَحِلُّ لَهُم مَّا كَانُوا حَرَّمُوهُ عَلَىٰ أَنفُسِهِم مِّنَ الْبَهَائِرِ وَالسَّوَائِبِ وَالْخَامِ وَالْوَسَائِلِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا كَانُوا ضَيَّقُوا بِهِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اور اللہ کے نبی تمہارے لیے ان چیزوں کو حلال کریں گے جو تم نے خود حرام کی ہوئی ہیں، کہ یہ ہم پر یہ گوشت حرام ہے، ہم پر یہ گوشت حرام ہے، ہم پر یہ چیز حرام ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور حلال وہ ہے جس کو اللہ نے، تم کون ہو اپنے اوپر حرام کرنے والے؟ قال علی ابن ابی طلحہ عباس كاللحم الخنزیر والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها اللہ۔ جیسے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ لوگ جو تھے انہوں نے خنزیر کے گوشت کو حلال کیا ہوا تھا، سود کھانے کو حلال کیا ہوا تھا، حالانکہ یہ تو محرمات ہیں، یہ تو حرام چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے آ کے بتایا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ طیبات ہیں اور یہ محرمات ہیں۔ قال بعض العلماء كل ما أحل الله تعالى عن المآكل وهو طيب نافع في البدن والدين وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح بعض لفظ ایسے لکھے پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ ہاں جی کیا ہے؟ اچھا یا میری ہے نا کہ اصل میری نظر بھی کچھ ایسے ہو رہی ہے آج کل، دعا کریں اللہ پاک شفا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مویا بیضا جسے آپ موتیا کہتے ہیں نا، عربی میں اس کو کہتے ہیں مال بیضا، وہ کہتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے۔ اور اسی طرح میرے جو گشر ہیں، پپلیاں ہیں، ان میں گشر ہے، گشر منا ان کے اندر کوئی یعنی میل ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہوتی ہے، یہ صاف بڑی مشکل سے ہوتی ہے، اللہ پاک رحمت فرمائے۔
اور وہ مویا بیضا جو ہے اس کا بھی کوئی دوائی آج تک نہیں آئی دنیا میں جو اس کو روک دے. اللہ چاہے تو روک دیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ حضرت فرماتی ہیں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ما احل اللہ تعالی من المآکل، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے، فَهُوَ طَيِّبٌ، وہ پاک بھی ہے، بدن کو بھی نفع دینے والی ہے اور دین کو بھی نفع دینے والی ہے. اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ خبیث ہیں، بدن کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں اور دین کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں. اسی طرح علماء نے اسی آیت کریمہ سے یہ تحسین اور تقبیح جو ہے وہ آخرین نے سمجھی ہے. وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِمَا لَا يَتَّصِلُ هَذَا الْمَوْضُوعَ لَهُ وَقَضَى احتج بها من ذهب من العلماء، یعنی بہرحال جو چیز حلال ہے وہ انسان کے بدن کے لیے بھی نفع دینے والی، دین میں بھی نفع دینے والی ہے، اور جو حرام ہے وہ بدن کو بھی نقصان دینے والی ہے اور دین میں بھی نقصان دینے والی ہے. اب دیکھیں نا جی، خنزیر ہے، حرام ہے شریعت میں، نجس العین ہے، یعنی جو کسی شکل میں حلال نہیں ہو سکتا، مر جائے اس کی کھال بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. حالانکہ بعض جانور جو ہیں مر گئے لیکن کھال اتار کے ہم اس کو رنگنے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہے کلب ہے یا خنزیر ہے، یہ نجس العین. اب وہ پہلے یہ سارے جو انگریز لوگ ہیں نا جی، وہ کہتے تھے جی مسلمانوں نے ہماری ضد میں اس کو حرام کیا ہے، چونکہ ہم خنزیر کھاتے ہیں. میں کہا حرام ہے، چونکہ ہم کتے سے بڑی محبت کرتے ہیں، کتے سے ہماری بڑی توقعات تعلقات ہوتی ہے، کتا بھی حرام. یعنی جو چیز ہمیں محبوب ہے وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے. اس وجہ سے ضد میں آ کر یعنی انگریزوں نے، وہاں تو ہوتا ہی یہی ہے نا جی کہ ایک میاں بیوی، ایک بچہ اور ایک کتا، فیملی مکمل ہو گئی. وہ ان کی فیملی کا حصہ ہوتا ہے. آج تو مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈر کتے رکھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس سے ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے امام تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے. تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ وہ ابو الکلاب، وہ کتوں کا باپ جو ہے، اس کا کیا حال ہے. اب میں نام نہیں لیتا، کیا فائدہ نام لینے کا، سب جانتے ہیں کتوں کا باپ کون ہے اور پہلے کون تھا. تو بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے، ہمارے کوئی دشمن تو نہیں ہے نا. لیکن نجس العین چیز کو اپنے ہاتھ میں اٹھانا، اپنے بدن سے لگانا، کپڑوں سے لگانا، اپنے بستر پہ سلانا، تو باقی پاک کیا رہتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جی مسلمان ہماری ضد میں کہتے ہیں. اب خود انگریز نے میڈیکل سائنس کی ترقی کرنے کے بعد اعتراف کر لیا ہے کہ خنزیر کھانے سے کینسر پیدا ہوتا ہے، خنزیر کھانے سے ایڈز پیدا ہوتی ہے، اور خنزیر کھانے والا بندہ جو ہے بغیرت ہو جاتا ہے. اپنی بیوی کی بھی اس کو غیرت نہیں ہوتی. اب اعتراف اب خود مان لیا ہے. اچھا پہلے کہتے تھے جی چونکہ ہم تو کرنٹ سے جانور کو مارتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، چھری پھیرو اور تڑپتا رہے اور یہ کرتا رہے وہ کرتا رہے. لیکن اب وہ مان گئے ہیں کہ وہ دم جو نکل جاتا ہے نا گوشت کے اندر، اللہ کی طرف سے لذت بھی ہوتی ہے اور نفع بھی ہوتا ہے. اگر وہ دم اندر رہ جائے خون تو نقصان دہ ہوتا ہے. میں ایک دفعہ پیرس گیا، ایسے خیال آ گیا تھا، کوئی پروگرام نہیں تھا، لندن سے میں واپس آ رہا تھا یعنی سعودی عرب. میری ٹکٹ میں گنجائش تھی کہ میں لندن پیرس جدہ آ سکتا تھا. تو میں نے سوچا کہ جب گنجائش ہے بھئی اور ٹکٹ بھی نہیں لینی تو پیرس دیکھ لیں. نام بڑا سنا ہے کہ پیرس بڑا خوبصورت شہر ہے، دنیا کا ہر فیشن سب سے پہلے تو پیرس سے چلتا ہے نا. اسی طرح جو پرفیوم ہے، خوشبویات ہیں، اس کا بھی سب سے پہلا بڑا مرکز پیرس ہے. میں
نے وہ کہا اپنے ٹریول ایجنٹ سے کہا جی ٹھیک ہے ہم بنا دیتے ہیں، ایسی ٹکٹ بنا دیتے ہیں آپ کو، لندن پیرس کتنا رہیں گے؟ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ 1 دن، چونکہ میرا کوئی پروگرام تو ہے نہیں، میں اکیلا جا رہا ہوں، تو اکیلا رہنا میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بھی میں وہ پیرس اترا، اس کے بعد میں نے سوچا کہ بھائی ٹیکسی پکڑی، شہر میں آ گیا، کوئی ہوٹل لینے کے لیے ہوٹل لے لیا۔ میں نے کہا بھی کھانے کا مسئلہ کیا ہو؟ اب یہاں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ میں نے کہا اب یہی کریں گے کہ بھی بس سبزی کے بجائے یا یہ ایسا کریں گے فروٹ وغیرہ کھا لیں گے، 1 دن 1 رات اگر آدمی کھانا نہ کھائے تو مر تو نہیں جاتا۔ اچھا میں یہ سوچ کے ایفل ٹاور کی طرف جا رہا تھا، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، وہ آگے مجھے چمٹ گیا، استاد ہمارا استاد آ گیا، بنگالی تھا وہ، ہمارا استاد آ گیا۔ میں نے کہا استاد کہاں سے آ گیا؟ تم کہاں سے آ گئے؟ کہتا ہے میں تو آپ کے بعد وہاں 8 سال پڑھتا رہا ہوں، اب میں یہاں پیرس میں ہوں، میرا ہوٹل ہے۔ وہ تو جی چمٹ گیا نا، جیسے کوئی آدمی کو اللہ معاف کرے کوئی گریس پکڑ لیتا ہے، اور انہوں نے کہا حضرت آپ کو میں نہیں چھوڑوں گا، آپ چلیں پہلے میرے ہوٹل پہ چلیں، دعا بھی کریں کھانا بھی کھائیں، پھر جہاں کہیں گے آپ کو میں پہنچاؤں گا۔ وہاں گئے تو پوری ایک سٹریٹ ہے، یعنی ایک گلی ہے جس میں سارے ہوٹل ہیں، کم سے کم بھی نہیں ہوگا تو 50 ہوٹل ہوں گے، ہوٹل ریسٹورنٹ یعنی کھانے کے ہوٹل۔ اب اس کے ہوٹل میں آیا تو اسے پتہ نہیں کسی سے کہا ہوگا، بیچاروں نے بڑی اہتمام کیا، سارے ہوٹلوں پہ اگر 2 بندے بیٹھے تھے نا، اس کی ہوٹل پہ سیٹ نہیں ملتی تھی، کوئی میز ٹیبل خالی ہی نہیں تھی۔ وہ میں نے کہا بھائی تم کیا کرتے ہو؟ اسے کہا حضرت ہم حلال کھاتا ہے، ہم خود ذبح کرتا ہے، ہم حرام نہیں پکاتا، نہ گوشت حرام پکاتا، نہ مرغی حرام پکاتا، اور ہم نہ سگریٹ بیچتا نہ شراب بیچتا اپنے ہوٹل پہ۔ مجھے 2 سال میں نے جنگ لڑی ہے، ہائی کورٹ سے جا کے مجھے اجازت ملی ہے۔ میں نے کہا میں نہیں رکھوں گا ہوٹل پہ شراب۔ انہوں نے کہا مکی صاحب یقین فرمائیں کہ یہاں کا جو میئر ہے، یہاں کا جو شیرف ہے، اور یہاں کے جو بڑے بڑے افسر ہیں وہ میرے ہوٹل پہ آ کے کھانا کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے کھانے میں جو لذت ہے ادھر نہیں ہے۔ وہ چونکہ حرام ہے تو لذت تو حلال میں ہونی تھی نا۔ اتنا اچھا اس نے کھانا کھلایا کہ میں نے شاید کبھی زندگی میں گھر میں بھی نہیں کھایا ہوگا۔ یہ چیز لاؤ استاد کے لیے، اور یہ لاؤ اور یہ لاؤ۔ ابھی کھانا کھا کے ہم جناب باہر نہیں نکلے تھے، 5-6 آدمی آ گئے، حضرت آپ کا لائے بتایا نہیں آپ نے کسی کو؟ یار میں نے کہا تمہیں کیسے بتا دیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو آج اخبار میں پڑھا ہے کہ مکی صاحب پیرس میں ہیں، تو ہم تو ڈھونڈ کے مر گئے کل رات سے۔ اب جناب اب ہماری تو پھر وہاں جماعت سمجھ آ گئی نا، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر حلال کھانا چاہو تو اللہ حلال دے دیتا ہے۔ اب دشمن بھی مانتا ہے کہ حلال کے اندر برکت ہے، اور جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ظاہر جب ابن ذهب بن العلماء الى ان المرجع في حل المآكل التي لم ينص على تحريم الى ما استطابته العرب في حال رفاهيتها وكذا في جانب التحريم الى ما استغوصته وفي كلام طويل ايضا۔ اور کہتے ہیں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مثلا بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حلال حرام کا ذکر نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ان میں کیا دیکھیں؟ انہوں نے کہا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں شرفاء جو ہیں کس چیز کو پسند کرتے ہیں اور کس چیز کو حرام سمجھتے ہیں، تو اللہ حلال کی طرف رغبت دیتے ہیں تو وہ ان چیزوں پر پھر نظر رکھتے ہیں، ورنہ وہ بچنے کی وَيَظْوَنُ مِسْلَمُ اللَّهِ دِقَانْ دَرِيمْ أي أنه جاء بالتيسير والسماحة كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال۔ بھائی آپ نے بھول کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا ٹائم باقی رہ گیا؟ یہ بھی ہمارے صوفی ہیں نا جی ماشاءاللہ، یہ تو شکر ہے کہ میں ابھی